سلطان محمود غزنوی کا تاریخی انصاف۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی حسب معمول دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وزراء عمرہ دست بستہ حاضر تھے۔ عام لوگ اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے، اور ایک شخص نے آ کر عرض کی، میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار عرض نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا، ایک عرصے سے آپ کے بانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے، اور خود جبراً میرے گھر میں شب بھر رہتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً آپ کی بارگاہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شہنشاہ عالی کی بے لاگ انصاف پروری، فریاد رسی اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ خدا کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو خالق حقیقی کے سپرد کر کے اس کے روبرو عنایت فیصلہ تک کا انتظار کروں گا۔ سلطان محترم پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا کہ تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، میں عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ جاؤں، مگر دربانوں کی قدگر نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھ جیسے غریبوں اور مظلوموں کو یہ بات کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک دربار سلطانی میں حاضر ہو جائے اور سلطان کو اپنے درد دل کی کہانی سنا سکیں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا، میرے لیے کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو بتا سکوں؟ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کے حکم دیا، یہ شخص جس وقت بھی آئے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔ 2 راتیں گزر گئیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نامعلوم غریب مظلوم کو کیا حادثہ پیش آیا۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھا کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان فی الفور باہر نکلا اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے اسے بتایا تھا۔ پلنگ کے سرہانے شمع جل رہی تھی۔ سلطان نے شمع گل کرا دی اور خود خنجر نکال کر اس کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی مقتول کا چہرہ دیکھا بے ساختہ سلطان کی زبان سے الحمدللہ نکلا، اور پھر سائل سے کہا کہ تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، اب انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو مظالم ہوئے خدا کے لیے انہیں معاف کر دو۔ یہ کہہ کر سلطان رخصت ہونا ہی چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا،
آپ نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت داری اور خون کا بھی خیال نہ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے پہلے شمع گل کرائی اور پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا، اس کا کیا سبب تھا؟ سلطان نے ٹالنا چاہا مگر سائل کے اصرار پر اسے بتانا پڑا۔ شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز نہ رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھانجا بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے محروم کر کے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف رکھنا چاہتا تھا۔ خداوند کریم کا شکر ہے کہ محمود کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں پانی بھی پینا مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں نے پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ تھینکس فار واچنگ ایٹ۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔